خدا پر بھروسہ رکھو، اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہو. بھروسہ عام طور پر سوال کیا ہونا کہ کتنا بھروسہ ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے، بھروسہ کیا ہے، یہی ہے. اصل میں جو خدا پر بھروسہ ہے یہ شروع میں تو آپ کی کیپیسٹی ٹو ٹیک رسک کے برابر ہوتا ہے. شروع اللہ پر بھروسہ، اب اللہ سے ہم ذرا آگے کرنا چاہتے ہیں کہ جتنا آپ رسک لے سکتے ہو اتنا ہوتا ہے ابتدا میں. کہ بھروسہ کرو، چھلانگ لگا دو آگ میں، یہ بھروسہ رسک کا، رسک لے سکتے ہو اتنا ہوتا ہے ابتدا میں. کہ بھروسہ کرو، چھلانگ لگا دو آگ میں، یہ بھروسہ رسک کا. اور جب آگ گزار ہوگی تو یہ اعتماد ہو. مشاہدہ ہو گیا نا. مشاہدے کے بعد جو ہوتا ہے ٹرسٹ گاڈ، اور وہ پھر آسان سی بات ہوتی ہے، وہ صرف لفظ رہ جاتا ہے، باقی سارا مشاہدہ ہے. اس لیے اگر یہ فکرہ خدا پر بھروسہ کرنا مشاہدے کے بغیر ہے تو یہ آپ کی کیپیسٹی کی رسک کے بغیر، یا آپ یوں کہو کہنے والے پر اعتماد ہے تو خدا پر اعتماد ہو جائے گا. کیونکہ خدا آپ کے مشاہدے میں نہیں آنا. مشاہدہ میں کون آ رہا ہے؟ انسان. جس نے کہا خدا پر بھروسہ رکھو، اللہ کی راہ میں مر جاؤ، پھر تم زندہ رہو گے. اور پھر تو مر گیا، پھر کیا زندہ ہونا کہ نہ ہونا. کی وجہ کی کہ انسان کے ساتھ یا انسانوں کے ساتھ ایسا رابطہ رکھا، ایسا ریلیشن بنایا کہ لوگ اپنی زندگی، اپنی موت، اپنا انٹرسٹ، اپنا نفع، اپنا نقصان ان لوگوں کے کہنے پر جائے وہ تمام ہی رسک لینے کو تیار ہے. یہ جو اللہ کی راہ میں لڑے گا وہ کیا ہو جائے گا؟ شہید ہو جائے گا. اب بیوی خاوند کو آر بنا کے بھیج رہی ہے تو اللہ کے سپرد ہو جا. اب باپ بیٹے کو کر رہا ہے اور بالکل موت کو زندگی بنا دی. دیکھا نہیں کسی نے. تو یہ کہنے والے پر اعتماد ہے. خدا پر اعتماد دراصل خدا کی راہ دکھانے والے پر اعتماد. خدا پر ایز سچ کوئی اعتماد والی بات نہیں ہے. تو خدا تمہارا تجربہ نہیں. آپ کو میری بات سمجھ آ رہی؟ خدا تمہارا مشاہدہ نہیں ہے. خدا تجربہ اور مشاہدہ تو اس کا بھی نہیں ہے جس کو آپ مانگ رہے ہو، اس پر بھی آپ کا نہیں ہے. تجھے انسان کے اعتماد کرنے کے قابل ہے. انسان پر اعتماد. تو اگر آپ کو کسی انسان کے کہنے پر اتنا اعتماد حاصل ہو جائے کہ اس کے کہنے پر زندگی اور موت سے گزر جانے کو تیار ہو جاؤ، تو پھر یہاں سے شروع ہوتا ہے اعتماد خدا، اللہ پر اعتماد. دراصل اللہ اسی وقت ہی آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے جب آپ فیصلہ کر لیں اللہ پر اعتماد کا. ابھی وہ واقعہ نہیں ہوا، آگ کے اندر جانے کا واقعہ بھی نہیں ہوا. یہ فیصلہ کر لینا ہی کہ ہم آگ میں چھلانگ لگانے کو تیار ہے، یہ فیصلہ بہت خود ہی گزار کر دیتا ہے، آپ کو گزار کر دیتا ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو گویا کہ انسان کا، کسی انسان کا اس فیصلہ سمجھ رہے ہیں؟ تو گویا کہ انسان کا، کسی انسان کا اس فیصلے کے اندر داخل ہونا کہ میں اپنے اللہ پر اعتماد رکھتا ہوں، اندر داخل ہونے کے ساتھ ہی یہ واقعہ شروع ہے. اور یہ کسی کہنے پر ہوتا ہے، خود ساختہ نہیں ہوتا. اور بڑی ضروری بات ہے، خود ساختہ خود خوشی ہو جائے گی اور کہنے پر یہ قربانی جائے گی. کیا خود ساختہ جائے ایک آدمی کمرے میں اللہ کے نام نہیں بولے چلا دے اللہ کے نام کی، اکیلے ہی بیٹھا ہوا، یہ خوشی جائے گی کہ اللہ کے میں نام پر میں بولے جبا ہونے چاہتا ہوں، یہ اللہ کے نام کی بات ہے. یا آپ کسی بچے پر کسی پیغمبر کی رسم کے طور پر یا سنت کے طور پر چیز لا دے کہ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے، میں نے تجھے ذبح کیا، اور سچ مچ کا خواب بنا دے تو یہ باپ قاتل بن جائے گا، بیٹا مقتول ہوگا، ایک پھانسی لگ جائے گا، ایک مرد ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد ہے.
اور اللہ کے حقیقی پر اعتماد دراصل اس راہ کو دکھانے والوں پر اعتماد، یا آپ یوں کہو اپنے ایمان پر اعتماد۔ اب یہ الگ مشکل بات ہے، فرض کرو آپ کو بھیج ہے اللہ پر، فرض کر لو تھوڑی دیر کے لیے، آپ کو ہے نا، اگر آپ کو بھیج ہے تو پوچھتے کسی سے کیا ہے؟ بات ہوگی بات، آپ کو اللہ پر یہ اعتماد ہے یا یہ دین میں داخل ہو گئے۔ اب یہ دین میں داخل ہونا ایسی چیز ہے کہ تکلیف ہے تب یہ بات بڑھتی ہے، راحت ہے تب بڑھتی ہے، اور خوشی آ جائے تو الحمدللہ کے ساتھ بڑھ جاتی ہے، اور غم آ جائے تو پھر صبر کے ساتھ بڑھ جاتی ہے، تو اللہ پر اعتماد تو بڑھتا چلا جائے گا۔ اور جس نے اللہ کو مان لیا، اللہ بات ہوگی بات، آپ کو اللہ پر یہ اعتماد ہے یا یہ دین میں داخل ہو گئے۔ اب یہ دین میں داخل ہونا ایسی چیز ہے کہ تکلیف ہے تب یہ بات بڑھتی ہے، راحت ہے تب بڑھتی ہے، اور خوشی آ جائے تو الحمدللہ کے ساتھ بڑھ جاتی ہے، اور غم آ جائے تو پھر صبر کے ساتھ بڑھ جاتی ہے، تو اللہ پر اعتماد تو بڑھتا چلا جائے گا۔ اور جس نے اللہ کو مان لیا، اللہ پر ایمان کا تحفظ کی ذمہ داری اسی پر ہے۔ بات آپ نے اللہ کو مان لیا نا، کیوں مانا؟ چلو بس مان لیا، ایسی بات ہے۔ اب اس ماننے کے عمل کو کیا کہیں گے؟ ایمان۔ ایمان کی حفاظت کون کرے گا؟ آپ۔ دعویٰ کس کا ہے؟ اللہ ہے، آپ کا۔ اب چاہے کسی کے کہنے میں آپ کا، اب چاہے کسی کے کہنے میں آپ اس کام میں آئے ہیں، کسی بتانے والے کے حساب سے آپ داخل ہو گئے ہیں، اب آپ جب داخل ہو گئے ہیں تو اس امر کا یا اشتعال کا یا اعتقاد کا یا عقیدے کا یا ایمان کا تحفظ کی ذمہ داری کس کی ہے؟ آپ کی۔ وہ آدمی بڑا پریشان رہتا ہے جو ایمان میں داخل ہونے کے بعد اپنے ایمان کے ازمائش میں داخل ہو گیا، تو اس کو تو پھر چین نہیں ملے گا، قرار نہیں ہوگا، کہ پھر اس کو کبھی جب ویریفیکیشن ہوگی نہیں۔ آپ داخل ہو گئے اور جب ایمان میں داخل ہو گئے تو ایمان کی ثبوت اور ایمان کا تحفظ کی ذمہ داری کی ہے آپ۔ کسی کو ابلائج کرنے کے لیے داخل ہوگا ایمان میں تو پھر آپ نہیں داخل ہوگے، کیا اللہ کی خوشبودی کے لیے داخل ہو گئے، آگے اللہ کی خوشبودی پتہ نہیں چلتی کیا ہے، تو یہ گھر تو سمجھتے ہیں نا، اپنا اپنا گھر ہوتا ہے۔ آپ کے گھر میں اگر جوتے رکھے جائیں، پالنے شروع ہو جائے کوئی بچہ یا کوئی بندہ، یہ سمجھ لو کہ اس کا انجام کیا ہوگا، اسی قسم کا انجام ہوگا جیسے کہ جوتے پالنے والا ہوگا۔ آپ بے درد سی چیز ہے، اور پھر وہ چھتوں پر پہنچے گا، پھر وہ مجرم پر جائے گا، پھر وہ کرے گا، پھر یہ جنگلی کبوتر رہن دیتی ہے، پھر آئے گا جائے گا، کاروبار ویران عام طور پر۔ کچھ لوگ اگر خمرے پالتا ذکر الہی والا ہوتا ہے تو پھر اس کی زندگی عورتوں سے ہو جائے گی، وہ ملی بات ہے، کام کیا آپ گھر میں اس کو شوق کا کتے رکھنے کا، اور تھوڑی کس میں ان کی 2500 کس میں 5000 کس میں، شوق ہے بیچارے کو۔ اب یہ شوق جو ہے یہ اپنا نتیجہ رکھتا ہے، آپ اس کے سیٹنگ ارینجمنٹ سے اندازہ لگا لو کہ اس کے ہاں آنے جانے والوں کی رفتار کیا ہے، ایک آدمی کے گھر کا کچن کس انداز کا ہے تو اندازہ لگا لو مہمانوں کی رفتار کیا ہے، اندازہ لگتا ہے نا۔ ایک آدمی کی عادت بن گئی اور جو ہوتا ہے وہ کھیلنا کا شروع ہو گیا، عادل کا سمپل لوگوں میں بازار بکتی جائے گا کارڈ سے چلتے ہیں۔ اب آپ اس گھر کے اندر اس اتنے چھوٹے سے معصوم عمل کے بنیاد پر تو تاش کھیلنا ہے، اس عمل کی بنیاد پر آنے والی دقت کا اندازہ نہیں کر سکتے آپ، کیا کرتے ہیں تو بڑی تباہ کن غلطیاں بڑی معصوم غفلتوں کے انداز میں داخل ہوتی ہے۔ میری بات ہے، کہتے وہ سردی تھی، زکام تھا،
दुनिया का नशा था, और बच्चे को एक चम्मच हमने दिया दवाई का, वो डॉक्टर के कहने पर होती है। मेरी बात है, कहता वो सर्दी थी, जुकाम था, दुनिया का नशा था, और बच्चे को एक चम्मच हमने दिया दवाई का, वो डॉक्टर के कहने पर कि इसको इथाइल अल्कोहल पिला दो। उसके बाद फिर हम पीते चले आए। अब इसमें भारी मजबूरी है, ये डॉक्टर कहने पर, डॉक्टर नुस्खा लिख दिया तो हमारे साथ ये वाक़या होता जा रहा है। और उसका अंजाम से आप मासूम और मामूली गलतियां और गफलतें, क्या कहा मैंने, मासूम और मामूली गलतियां और गफलतें, ये बहुत दूर तक तबाही का पेशा हो सकता है। तो अपने आप के अंदर, अपने आप में दाखिल होने वाली मामूली आदत को जायजा लेते रहा करो, अपना मामूली अमल उसको भी जायजा लेते रहा करो, क्योंकि ये मामूली चीज जो है ना, ये बड़ी गैर मामूली आदत है, इनसेंट की आदत है। और आप ये देखो कि ये आदमी जो है आने वाले वक्त का, इस आदत की बुनियाद पर एक आने वाले वक्त का एक और तरह का आदमी हो जाएगा। मामूली सी आदत है। एक आदमी था, उसको समुद्र के किनारे पर जाने का बड़ा शौक, तो आपको देता है, और वहां जाके और समुद्र की लहरों को खिताब करने को दिखाए। बाद में लहरों के इसलिए खिताब किया कि कोई सुनने वाला और तो है कोई, वो जुबान के अंदर कुछ टाइम नहीं जाता, उनको एकदम गुस्सा आ गया, लहरें मेरी सुनेगा, और उसने अंदर कंकरियां डाल के बोलने शुरू कर दिया, देखा जाके पैबल, और लुकदत को मजीद लुकदत किया। कहते हैं उसकी जुबान की तासीर होगी कि वो जो मंशा था ना उसका, अवाम और नास में जो रेशन उसकी थी, वर्ल्ड का कहते हैं अपने जमाने का एक अजीम किस्म का बोलने वाला बना है। एक मामूली आदत है, दरिया के किनारे, समुद्र के किनारे लहरों से राब्ता करना और बोलना, मामूली बात। आपको बात समझ आ रही है? तो ये कुछ बच्चे होते हैं, मामूली सी बात है, करने नहीं मानते, छोटी बात। और ये आदत जो है ना, ये चलते चलते ये कैसा इंसान बनेगा आप अंदाजा कर सकते। कुछ बच्चे 2-4 बच्चों को इकट्ठा करके तो शुरू हो जाते हैं लीड करना, जिंदाबाद पाकिस्तान, 4-5 बच्चे इकट्ठे कर दिए, एक ने इकट्ठे कर दी, अब पता चल गया कि ये आदत जाएगी कहाँ ले जाएगी। इसी तरह अपने अंदर दाखिल होने वाली मामूली आदतें जो है, ये गैर मामूली तबाहियां और आबादियां बनने की जिम्मेदार है। बात ईमान की हो रही है, अगर ईमान आदतन भी दाखिल हुआ, इत्तेफाकन भी हुआ, तब भी ये कोई ना कोई गलत कहेगा। बात समझ आ रही है आपको? समझ आ रही? मैं ये कह रहा हूँ, ईमान आदतन भी दाखिल हुआ, इत्तेफाकन भी हुआ, तब भी ये कोई ना कोई गलत कहेगा। बात समझ आ रही है आपको? समझ आ रही? मैं ये कह रहा हूँ कि आमतौर पर जो बुजुर्ग होते हैं, मैं कह रहा हूँ जो आप कहने लगा, बुजुर्ग होते हैं वो आमतौर पर आपकी जिंदगी में कोई एक लफ्ज, एक फिक्रा, एक आदत, एक चीज आपके हाथ में मूली जो आदत, ये छुट्टी आपने हाथ में रखा, मैं तो काम चलूंगा तो काम में ये संभालते जाना, ये वहां पहुंचा दो, अच्छा हमारा ये काम है, इसकी हाथ में रख दो। उसे पता नहीं कि इसका क्या मफहूम है, आगे जाके देखता है तो फिर सांप से उसका अलग हो जाता है। वो उसकी नींव जो छड़ी है उसके काम आपको बात समझ आ रही? तो गोया के वो उसने ये नहीं कहा मैं सांप से तुझे बचाऊंगा, वो उसकी नींव जो छड़ी है उसके काम आपको बात समझ आ रही? तो गोया के वो उसने ये नहीं कहा मैं सांप से तुझे बचाऊंगा, और मैं देखो क्या पीर कामल कहता है अगर कोई सांप आ गया तो बंद करेगा, कुछ नहीं कहा, ये लो लगे वहां जाके दे दो एक मामूली सी लफ्ज, उसने कहा ये लफ्ज पढ़ते जाओ, उल्टे पुलटे भी है, कुछ लफ्ज दे दिए, कोई लफ्ज दे दिया, उसको पता है कि ये लफ्ज जो है ना ये क्या मकाम पैदा करेगा, आगे उसको वही वापस उसके सामने आ गया, जिस लफ्ज की क्लीद वो लफ्ज, आगे दीवार आ गई और दीवार की चाबी जो है ना वो लफ्ज था उसका,
یہ کیسے سکتا ہے؟ یہ لفظ بتایا پڑھتے جاؤ، تم یہ لفظ پڑھتے چلے جاؤ، کہتے یہ تو مفہوم کا مفہوم نہیں پتا. آگے جب دیوار آئے گی وہ تو آگے تک مار رہ جا رہا اور دیوار کام سے ورنہ وہ کرامت کا اظہار دور موجود ہے خدا کو اعتماد میں لانے کا، خدا پر اعتماد کرنے کا. وجود کیسے ری ارینج کرنا ہوتا ہے، اور کافر کے اندر بھی ایمان محفوظ ہوتا ہے، صرف وہ ڈسکور نہیں کر پاتا بیچارہ. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ بنایا تو اللہ نے ہے، یہ کیسے سکتا ہے کہ کافر ہو؟ تو صرف اس کے اندر جو ہے نا اس کو اظہار میں لانے والی بات ہے. تو اللہ پر بھروسہ جو ہے دراصل اللہ کی راہ بتانے والے کی بات پر بھروسہ ہے. میں نے آپ کو پہلے دن ایک بات بتائی تھی کہ ایمان ہے کیا؟ اعتماد شخصیت. یہ بنیادی تعریف ایمان کیا ہے؟ یہ اعتماد شخصیت. کسی شخصیت پر اعتماد رکھنا ہی ایمان باللہ ہے. اللہ پر ایمان، انسان کے لفظ کے اوپر جو ہے اعتماد رکھنا، یہ مشکل بات تو نہیں ہے، آسان بات ہے. انسان کے لفظ پر اعتماد ہے دراصل اللہ پر ایمان. کیونکہ اللہ کو نہ آپ نے دیکھنا ہے نہ فرشتوں کو دیکھنا ہے، اللہ پر ایمان. کیونکہ اللہ کو نہ آپ نے دیکھنا ہے نہ فرشتوں کو دیکھنا ہے، نہ یوم آخر کو دیکھنا ہے، نہ جنت کو اس دنیا میں دیکھنا ہے، اور دونوں کے ساتھ ہم آگے بھی دیکھ رہے یہاں بھی دیکھنا. مثال کے طور پر کچھ نہ قبر کو ہمیں دیکھنا ہے، نہ حجر کو دیکھنا، نہ نشر کو دیکھنا، کچھ بھی نہیں دیکھنا. نہ ہم نے اپنا ٹمارو دیکھنا ہے، نہ ہم نے اپنا مستقبل دیکھنا ہے، نہ ہم دیوار کے پڑے دیکھنے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہونے تو جو ہو رہا ہے. آپ بات سمجھ رہے ہو؟ تو لہٰذا ہم نے کیا دیکھنا ہے؟ ہم نے اپنے اب یہ فکر کرے گا ہم نے ایک چیز دیکھنی ہے. ہاں 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 آ رہا ہے، آپ نے اعتماد کرو. بس اعتماد کا میں نے ایک دفعہ نام بتایا تھا، پھر مجھے آپ نے بتایا بھی تھا کہ آپ یہ بتاتے ہو کہ ایمان ہے کیا؟ آپ نے یقین کرنا. اللہ کا ایک نام جو ہے وہ یقین بھی ہے، اللہ کا ایک نام جو ہے اعتماد بھی ہے. اللہ کا ہونا تیرے ماننے کا نام ہے، ماننے کا نام ہے. ادروائز تو وہ ہے ہی صحیح، ہے تو ہے. کافروں کے لیے بھی ہے، لیکن کافروں کے لیے وہ یوں نہیں ہے کہ کافروں کے اندر واردات نہیں ہوتی، ملکیت ہے. آپ کو بات سمجھ نہیں آ رہی؟ یہ مکان آپ ملکیت ہے، آپ کی ملکیت ہے، لیکن اس مکان کے اندر گنجائش ہے مالک بدلنے کی. بچوں کی ملکیت بھی ہے لیکن وہاں ماں باپ بدلنے کی گنجائش ہے. اس لیے آپ کی بہت ساری چیزیں آپ کے ہونے کے باوجود آپ کی نہیں ہے. بات سمجھائیے. اس لیے دنیا کے اندر ملکیت اللہ ہی کی ہے، لیکن یہ ملکیت جو ہے نا اپنا معبود بدل سکتی ہے. تم بھی ملکیت ہو اللہ کی، لیکن تم اپنا معبود بدلتے نہیں. ہر چند کے معبود کو اپنے پہچانا ہی نہیں ہے، لیکن ہم بدل نہیں سکتے کیونکہ پہلا جو وہم ہے تو ہم وہم کو وہم سے کیسے بدلتے. بات نہیں، لیکن وہ وہم ہمارا اتنا یقین ہے کہ ہمیں بتانے والے نے صادق نہیں بتایا. تو ایمان یہ آپ کا نام ہے. کس کا نام ہے؟ آپ کا نام ہے. وہ شخص جو اپنے ایمان باللہ کو باہر سے ثبوت میں لانا چاہے گا نہیں لا سکے گا. کیا مطلب؟ ثبوت خود بنے گا تو ہوگا، ورنہ نہیں. یہ بات آپ میری کچھ یاد ہے. کیا کہا؟ اللہ پر آپ کا ایمان جو ہے اس کا ثبوت کی ذمہ داری کس کی ہے؟ آپ کی. دوسرا ہوگا ثبوت نہیں دے گا. یہ اللہ کی آپ بات بتا رہے ہو، ہم نے اللہ کو مان لیا، اب یہ بتاؤ نا کہ بیمار کیوں کرتا ہے؟ جب ہم نے کہا تھا اللہ کو مانو تو ہم نے یہ بتایا تھا کہ اللہ کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ بیماری میں بھی ماننا ہے، سکھ میں بھی ماننا ہے، دکھ میں بھی ماننا ہے، زندگی میں بھی ماننا ہے، زندگی لے لیتا بھی ماننا. اب آپ کے ایمان کے تحفظ کون کرے گا؟ آپ ہی. تو گویا کہ اپنے ایمان کا آپ ہی محافظ ہو جانا. جی ہے اللہ پر تھے. خدا پر بھروسے کا مطلب کیا ہے؟ جو انسانوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے اسی کو شیطان کا ہے. اور شیطان کا ایک روپ انسانوں کی شکل میں بھی آئے گا. دوست ایک ہوگا آپ کا، شکل میں پتے تیار ہے. اب یہ کیا ڈال رہا ہے؟ شیطان تو نہیں نا آپ کے ساتھ، انسان ہی روپ میں آئے گا، وسوسہ ڈالے گا. جب پہلے خدا کو مان کے نہیں پوچھتا، زندگی تمہاری ویسی خراب ہو گئی ہے، حالات بگڑ کے، کارخانہ سب سے بند ہے. جب سے آپ نے اللہ کا نام لینا شروع کر دیا، اللہ ڈرتا ہے کارخانوں سے. اللہ جیسے نام لیتے ہی میرے کارخانے بند ہو جاتے ہیں. یہ کون ڈال رہا ہے وسوسہ؟
یہ 2 3 20 تو پھر آپ کے اندر ایک وسوسہ آ جائے گا کہ وسوسے سے بچنا ہے آپ نے. ایمان کی تعریف کیا ہوئی؟ ایمان نمبر 1 اعتماد ذات اور نمبر 2 وسوسے سے نجات. کہ وسوسہ آیا اور کچھ بھی آیا آپ اس سے نجات اور بلکہ ایمان کو محفوظ کر دیں گے کہ وسوسے سے نجات. کہ وسوسہ آیا اور کچھ بھی آیا آپ اس سے نجات.